السلام علیکم ڈیئرز، ویلکم ٹو مائی چینل MCQs with ZA۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پولیس کی جو ابھی ویکینسیز آئی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اسلامیات سے سٹارٹ لیں گے۔ تو اسلامیات کے جو MCQs ہیں یہ ایسی گائیڈ ہے جس میں کلاس 4 سے لے کر کلاس 10 تک جتنے بھی MCQs ہیں وہ ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کلاس 4 سے کلاس 10 تک جو MCQs نماز کے بارے میں بنتی ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ تو نماز عربی میں تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ تو اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے روزہ کو ٹک لگایا ہے، تو آپ لوگ نماز یاد رکھیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ تو قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کون سا رکن اسلام زمین کی بجائے آسمان پر فرض ہوا؟ تو وہ ہے نماز، یعنی نماز آسمان پر فرض ہوا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ یعنی تو وہ ہوئی 10 نبوی کو۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو نماز کے لغوی معنی دعا کرنا۔ نماز کس موقع پر فرض ہوئی؟ تو وہ شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ ہجرت مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ تو وہ سب سے پہلے نماز تھی۔ اسلام کا کون سا رکن دین کا ستون کہلاتا ہے؟ تو وہ بھی نماز ہی ہے۔ ابتدائی طور پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ تو وہ 2 تھیں۔ کل فرض نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو وہ اگر ہم گن لیں تو وہ 17 بنتی ہیں۔ کل سنت نمازوں کی کتنے رکعتیں ہیں؟ تو وہ 20 ہیں۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کی ہدایات 700 مرتبہ ہوئی ہے۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ تو وہ 6 ہیں۔ یہ MCQs ایک دفعہ آ چکا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ پیپرز میں نے دیکھا ہے۔ نمبر 16 ہے فرائض جو نماز سے باہر ہو کہا جاتا ہے، تو ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور شرائط کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 17 فرائض جو نماز کے اندر ہو کہا جاتا ہے، تو ان کو فرائض نماز کہا جاتا ہے، اور ارکان یعنی دونوں کہا جاتا ہے ان کو۔ 18 نمبر ہے مسلمانوں کے لیے روزانہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، تو وہ 5 بار آتا ہے، یعنی ہم 5 بار دن میں نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 19 ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو شامل ہو جاؤ وقار کے ساتھ۔ نماز جمعہ کس نماز کا نام البدل ہے؟ تو وہ ہے ظہر کے نماز کا۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ 5 نمازوں کی کل کتنے رکعتیں ہیں؟ تو وہ 48 ہیں۔ قبلہ اول کون سا تھا؟ تو وہ تھا بیت المقدس۔ اسلام کے کس رکن کو مومن کا معراج کہا جاتا ہے؟ تو وہ نماز کو کہا جاتا ہے۔ تبدیل قبلہ کا حکم کب آیا؟ تو تبدیل قبلہ کا حکم 2 ہجری کو آیا۔ نمبر 26 ہے جہری نمازیں کتنی ہیں؟ تو وہ 3 ہیں۔ جہری نمازوں سے مراد جن میں ہم سورتیں اونچے پڑھتے ہیں۔ تو جہری نمازیں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 3 جہری نمازیں ہیں، اور خفی نمازوں کی تعداد 2 ہے، اور وہ ہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ 28 نمبر ہے نماز کی کتنی اقسام ہیں؟ تو نماز کی ہے 4 اقسام۔ نماز قصر سے کیا مراد ہے؟ تو نماز قصر سے مراد ہے جب 4 فرض ہوں اور ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی جب سفر میں ہوتے ہیں اور 4 فرض کے بجائے ہم 2 پڑھتے ہیں، تو ایسے نماز کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ صلاۃ ستہ سے کیا مراد ہے؟ تو صلاۃ ستہ عصر کی نماز کو کہتے ہیں۔ جہری نماز کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ نماز تہجد کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تو وہ 2 ہوتی ہے۔ مدرک کسے کہتے ہیں؟ تو مدرک جس نے امام کے ساتھ تمام رکعت پڑھی ہوں تو اس کو مدرک کہتے ہیں۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جب کوئی نماز سے رہ جائے، جماعت سے رہ جائے، یعنی پورے کے پورے جو رکعت ہے وہ امام کے ساتھ مل کر نہ پڑھے بلکہ 1 یا 2 رکعت سے رہ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ اور مدرک اس کو کہتے ہیں جب پورے کے پورے رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ تو نماز تراویح سنت موقتہ ہے۔
نماز وطر کیا ہے تو نماز وطر واجب ہے. نماز جمعہ کیا ہے تو نماز جمعہ فرض ہے. نماز وطر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ 3 ہوتی ہیں. دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے تو وہ عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی وطر میں پڑھی جاتی ہے. نماز عید کیا ہے تو نماز عید واجب ہے. دونوں سجدوں کی ادائیگی کے درمیان مختصر وقفے کو کیا کہتے ہیں تو اسے جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کیا ہے جلسہ واجب ہے. قومہ کیا ہے قومہ بھی واجب ہے. نماز ختم ہوتی ہے سلام پر. نماز استسقاء کب ادا کی جاتی ہے تو نماز استسقاء بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے. 47 نمبر ہے نماز کسوف کب ادا کی جاتی ہے تو وہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز کسوف کہتے ہیں. نماز خسوف کب ادا کی جاتی ہے تو جب چاند گرہن ہوتی ہے تو اس وقت نماز جو ادا کی جاتی ہے تو اسے نماز خسوف کہتے ہیں. نماز استخارہ کی کس لیے ادا کی جاتی ہے؟ خوشحالی کے لیے. تیمم کا حکم کب آیا تو تیمم کا حکم 4 ہجری کو آیا. نماز کے ارکان کتنے ہیں تو نماز کے ارکان 6 ہے. نماز کے شرائط کتنے ہیں تو نماز کے شرائط 7 ہیں. نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں تو نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا. کس صورت میں نماز جنازہ کا حکم آیا ہے تو وہ سورۃ التوبہ ہے اور یہ بہت ہی اہم MCQs ہے. نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں تو وہ 4 ہیں. نماز جنازہ کیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے. اذان کے لغوی معنی کیا ہیں تو اذان کے لغوی معنی اعلان کرنا. اذان کی ابتدا ہجرت کے کس سال ہوئی تو وہ ہوئی ہجرت کے پہلے سال. اذان کے کتنے حروف ہیں تو اذان کے 1760 حروف ہیں. اذان کے کل کلمات کتنے ہیں تو اذان کے کل کلمات 15 ہیں. فجر کی اذان میں کل کلمات کتنے ہیں تو فجر کے اذان میں 2 زیادہ ہوتے ہیں، وہ 17 ہیں. اذان کے ایک حروف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں تو وہ ہے 1500. مکمل اذان پر نیکیاں ملتی ہیں 40,000. اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی ہے تو وہ 6 مرتبہ ہوئی ہے. اذان میں لفظ اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے تو وہ بھی 6 بار کہا جاتا ہے. اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام ہو تو وہ حضرت بلال رضی اللہ. تو 66 نمبر جو ہے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کئی ٹیسٹوں میں. مسجد نبوی میں پہلی اذان کب دی گئی تو وہ 1 ہجری کو تھی. پہلے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھی. اس کی تجویز کس نے پیش کی تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس نے کیا تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. وضو میں کل 4 فرائض ہیں اور وضو میں کل 13 سنتیں ہیں. تو نماز کے بارے میں ہمارے پاس یہی MCQs تھے کلاس 4 سے لے کر کلاس 10 تک. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. والسلام، اللہ حافظ.